हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीटेट 2019 जुलाई पेपर वन जो उर्दू लैंग्वेज वन में सवालात पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के हम क्लास शुरू करते हैं। सवाल है, जब तलबा को हिज्जा दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार सिखाया जाए तो वो यानी कि जब हिज्जा दुरुस्त करने का असल मकसद सही उद्देश्य क्या होना चाहिए तो उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे या फिर उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। जी हाँ, हिज्जा को दुरुस्त करने का असल मकसद यह होता है कि बच्चों की इस्लाह करें, कहाँ पे गलती कर रहा है उसे हिज्जा करने के ज़रिए उसकी दुरुस्त अदायगी या सही तरीके से वो लफ्ज़ को शब्द को सीख सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का क्या मतलब है? कहीं न कहीं ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के हिसाब से सवाल में पूछा गया है। तामीराती निज़ाम यानी कि ऐसा अप्रोच, ऐसा सिस्टम जहाँ पे बच्चा अपना नॉलेज खुद क्रिएट करता है, अपना इंफॉर्मेशन अपने से गैदर करता है। ऑप्शंस को देखिए, तालिब इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं, या फिर तलबा को उस्ताद की जानिब से उस्ताद की तरफ से सहूलत दी जाती है या फैसिलिटी दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके, या फिर तलबा अपनी ज़ाती समझ, जो पर्सनल उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या उसके पास जो इंफॉर्मेशन है पहले से, उसकी बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। समझ? देखिए, इस ऑप्शन में कहीं न कहीं मालूमात को अपने से सीखने की बात कही जा रही है, और सवाल में ये है कि तामीराती निज़ाम के हिसाब से ज़बान की क्लास का क्या मतलब है? तो तलबा अपने से कुछ ना नया सीखता है, कुछ अपने से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, क्रिएट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुंतज़िल में से किसी हिंदुस्तानी इलाक़ाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है? यानी कि कौन सा फैक्टर नहीं है जो इलाक़ाई ज़बान को तरक्की देने में फैक्टर बनता है? ठीक है, लोगों में उसको न जानने की ख्वाहिश, सहूलत का इस्तेमाल, उसके वसी पैमाने पर नागुज़ी, या फिर तर्जुमे की दुश्वारियाँ। तो लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश ये कोई दावा नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़बान की हुसूलियाबी कब होती है? ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, या माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं, या फिर ग्रामर का तजिज़िया किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है, या फिर इंसानी दिमाग, जो इंसान का जो दिमाग है, ब्रेन है, कि बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ठीक है, ज़बान की हसूलियाबी कैसे होती है, सवाल में ये पूछा जा रहा है। कहीं न कहीं ये जो ऑप्शन में है वो कहीं न कहीं नॉम चॉम्स्की से की थ्योरी से कोरिलेट करके पूछा जा रहा है। तो ज़बान जो सीखता है बच्चे, उस ज़बान को सीखने में उसके दिमाग का अहम रोल होता है, कि उसके अंदर, उसके दिमाग में किसी भी ज़बान को सीखने की सलाहियत पहले से होती है, और उस सलाहियत को इस्तेमाल करके ज़बान हासिल करता है, ज़बान को सीखता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है।
اور یہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، زبان کے معلم مندرجہ ذیل میں سے کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ لیکھن کوشل کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے بچوں کے اندر؟ املا کروا کر بچوں کو صاف لکھنے کے لیے کہنا، یا ذہن میں محفوظ خیالات، بچے کے دماغ میں جو خیالات ہے، جو سوچ وچار ہے، اس کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا، اس سے خوبصورت بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اگر بچے کو اب زبان میں لکھنے کی کوشل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بچوں کو اپنے خیالات لکھنے کا اوسر دے دیجیے، موقع دے دیجیے، اس سے اس کے خیالات بہت زیادہ ڈیولپ ہوں گے اور اس سے لکھنے کا کوشل اس کا بڑھے گا، جو کہ آپشن نمبر 3 میں لکھا ہوا، اور یہی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اس طرح کے سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں، وہ ہندی پیڈاگوجی میں بھی آتا ہے، اردو پیڈاگوجی میں بھی آتا ہے۔ لکھنے کی کوشل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، یا لکھنے کی لکھنے کی کوشل کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، یا لکھنے کی کوشل کو کیسے آکلن کیا جا سکتا ہے، سب کا اسی طرح کے جوابات ہوں گے جہاں پر بچے کو لکھنے کی پوری آزادی ہو۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ کس کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے آپشنز کو، طلبا سے بات چیت کر کے، طلبا سے کمیونیکیشن کر کے زبان کی صلاحیت بڑھائی دی جا سکتی ہے، صحیح بات ہے۔ اگر طلبا نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو خاموش بیٹھنے کی صلاحیت دے کر، یا پھر غلطیوں کی اگر طلبا نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، اس سے زبان سیکھ جائے گا، یا پھر غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر کے کہ بھئی تم یہاں پر غلطی کر رہے ہو اور یہ درست کر لو، یا پھر مواصلات کے زبان کو استعمال کرنے کا مواقع دے۔ کمیونیکیشن کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، فارمل کمیونیکیشن ہو سکتا ہے، انفارمل کمیونیکیشن ہو سکتا ہے، اپنے پیئر گروپ میں، ہم جماعت میں کمیونیکیشن بات چیت ہو سکتی ہے۔ جو الگ الگ طرح کے مواقع ہیں وہ مواقع دینا بچے کو، اور اس سے زبان کی صلاحیت، جو اسکلز ہے، کوشل ہے، وہ ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیے، طلبا سے بات چیت کر کے زبان کو کسی حد تک تو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو آپشن نمبر 1 ہے وہ بھی آپشن نمبر 4 میں آ گیا ہے کہ مواصلات کے الگ الگ طریقے، کمیونیکیشن کے الگ الگ مواقع بچوں کو دیے جائے، جس سے زبان کی صلاحیت کی ترقی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پیڈاگوجی میں کسی حد تک تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں بچے، اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن آپ کو بیسٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے سٹیک آنسر کیا ہوگا، کون سا آپشن ہوگا، وہ آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ جب جتنا زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے، پیڈاگوجی کے سوالات حل کریں گے۔ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، ایک متاثر کن افیکٹو سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک افیکٹو لیسن کسے مانا جائے گا لینگویج کا؟ سمجھی طریقہ کار، سننے والا طریقہ کار ہے نا، کوئی آڈیو کے ذریعے مقصد کو واضح کر دیا، یا پھر سرگرمی کے ساتھ طلب علموں کی بحالی کو بڑھانا، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس میں بچہ آپ کا شامل ہو رہا ہے۔ ادھیکانش بچے، زیادہ تر بچے آپ کی کلاس روم میں شامل ہو رہے ہیں، ویسے ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی کے مادھیم سے، ایکٹیویٹی کے ذریعے سے، سرگرمی کے ذریعے سے بچوں کو آپ جوڑ رہے ہیں آپ اپنی تدریس میں۔ یہ سب سے افیکٹو استاد کی تدریس ہوتی ہے کہ بچوں کو آپ شامل کر رہے ہیں ایکٹیویٹی کے ذریعے سے۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے۔ معالجاتی تعلیم ایسی تعلیم جہاں پر بچوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کو صحیح کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، تدریس دی جاتی ہے، کہ وہ بچہ وہاں پہ کلاس کی جا رہی تھی اور غلطی کر رہا تھا، تو اس طرح کی تعلیم دے دینا کہ یہ کیسا عمل ہے، حکم کے ذریعے دی جاتی ہے یا ہدایت نامہ کے ذریعے؟ جی ہاں، اس پہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ بھائی
اس طرح کی تعلیم، یہ غلطی تم کر رہے ہو اور یہاں پہ درست کر لو۔ معالجتی تعلیم جو ہے وہ ہدایت کے ذریعے دی جاتی ہے، ہدایات انسٹرکشن کے ذریعے۔ آپشن نمبر 2 کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جا سکتا ہے۔ زبان کی مہارت کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گا، صاف صاف وضاحت کے ذریعے کہ آپ ایک ایک چیز کو صاف صاف کر کے بتا رہے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، یا پھر ایک منظم طریقہ کار سے۔ جب آپ ایک منظم طریقہ کار اپنائیں گے، بہتر طریقہ، ویل آرگنائز میتھڈ آف ٹیچنگ اپنائیں گے، تو اس سے زبان کی ساری مہارت کا ڈیولپ ہوگا، ترقی ہوگا، جتنے بھی کوشل ہیں ساری کوشل بڑھیں گے۔ یہ بہت اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک منظم طریقہ اور سٹک طریقہ زبان سکھانے کے لیے آپ اپنائیں، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، طلبا کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ صحیح اچارن نہیں کر پاتا کسی بھی شبد کا یا کسی بھی ورڈ کا پروننسیشن کرنے میں اس کو دقت ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں کر پاتا، اس کی تلفظ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ کلاس روم میں آواز بلند پڑھنا یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک استاد کے لیے، کہ اگر بچے کے اچارن کو، تلفظ کو درست کرنا ہوتا ہے تو آپ بلند خوانی کروا دیجیے، آواز بلند بچوں سے ریڈنگ کروائیے، خود کیجیے، پھر بچوں سے کروائیے، تو اس سے جو تلفظ کی جو بیماری ہے، کمی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ آپ بلند خوانی کروا دیجیے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، پرچہ سوال بنانے کے بعد معلم مقاصد کی جانچ کرے گا، ہے نا؟ سوال بنایا پھر مقاصد کی جانچ کرے گا کہ سوال نامے کس طرح سے اصل مقصد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے؟ تو سوالات کیسا ہونا چاہیے؟ مواد کا جو کنٹینٹ ہے وہ سوالات کور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سوالات کس کس طرح کے ہیں؟ ایم سی کیوز ہیں، شارٹ آنسرز ہیں، یا لانگ آنسر، یا پھر اعتبار، اعتماد، یا پھر درست؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوال جو بنانے کا جو سوالات ہوں وہ آپ کی درست ہوں۔ درست ہونے سے یہ تاتپریہ، یہ مطلب ہے کہ جس لیول کے لیے آپ سوالات بنا رہے ہیں، جو جن بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں ان کے لیے بالکل سٹک ہو، درست ہو، یہ سب سے ضروری اور اہم بات ہوتی ہے۔ تو آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مشکل سے پڑھنا ڈیش مشکل کی علامت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے مشکل کی علامت؟ حروف اور لفظوں کی پہچان کروانا، ہجے کی روانی، پڑھنے کی رفتار، لفظوں کی تفہیم اور خیالات۔ تو ہجے کی روانی یہ مشکل کی علامت نہیں ہے۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے درست نہیں ہے؟ 4 اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، ہے نا، کتھن دیے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو چھانٹنا ہے کہ کون سا کتھن، کون سا اسٹیٹمنٹ، بیان زبان کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔ ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے، صحیح بات ہے۔ ہر زبان کا اپنا اپنا الگ اسٹرکچر ہے، شکل ہے۔ زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہوتا ہے، صحیح بات ہے، کلچر سے ہوتی ہے۔ زبان کی سادگی سے پیچیدگی طرف بڑھتی ہے، یہ کوئی رول نہیں ہے زبان کا، یہ کوئی تعلق اور ضابطہ نہیں ہے کہ سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھنا۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ مصنوعی زبان تجزیے کی طرف جاتی ہے، صحیح بات ہے۔ اگلا سوال، کلاس روم کی مشق زیادہ بہتر صیغہ زبانی کی ترقی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کے اندر زبانی صلاحیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ آپشن دیکھیے، معلم کے ساتھ مل کر کتاب سے کہانی پڑھنے سے زبانی صلاحیت بڑھ جائے گی، بولنے کی جو ابھیویکتی ہے نا، صلاحیت ہے، وہ بڑھے گی، یا پھر گروپ میں الفاظ کی صحیح تلفظ پر عمل کروانے سے، فردن فردن نظمیں یاد دلانا اور گوانے سے، یا پھر اپنی پسندیدہ کہانی، جو بھی کہانی بچے کو پسند ہو
वो कहानी पढ़वाना, फिर कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। ये सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे को जो कहानी अच्छी लगती है, किरदारों के जरिए फिर वो अपनी बात को रख रहा है। जो लेसन उसे पसंद है, कोई कहानी मान लो कि कोई कहानी बच्चे को पसंद है, उस कहानी को वो बयान कर रहा है, उसके किरदार को बता रहा है। तो ये ज़बानी सलाहियत को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रवानी के साथ पढ़ने का असल मकसद क्या होता है? कि आप रवानी के साथ बच्चे को कहते हैं या मशक करते हैं रवानी से पढ़ाने का, सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो होता है तफसील से मालूमात को हासिल करे बच्चा, है ना। कोई भी चैप्टर को रवानी के साथ पढ़िए, यानी कि एक एक चीज को समझते हुए और साफ साफ पढ़िए और मालूमात हासिल करिए। तो रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है तफसील से मालूमात, वजाहत के साथ मालूमात हासिल करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।